میں امداد سمرو ہواؤں نے رخ بدلنا شروع کر دیا ہے اسلام آباد میں، اور 3 بڑے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ آرمی چیف کا 2 ٹوک اور واضح پیغام سامنے آیا، اور مسلم لیگ نون بدترین بلکہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ تحریک انصاف پہلے چیئرمین فارغ ہوئے، پھر تحریک انصاف فارغ ہو گئی، تو تحریک انصاف کے حالیہ حالات بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، کیونکہ آج اسکروٹنی کا پہلا دن تھا، اور جو الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں پر، خواتین کی مخصوص نشستوں پر، اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر لسٹیں جمع کروائی گئی تھی، جو ترجیحی لسٹیں ہوتی ہیں وہ مختلف پارٹیز نے جمع کروائی تھی، تو ان میں ان کو الیکشن کمیشن نے اس کا جو فہرست جاری کر دی ہے، جس میں پارٹیوں کی فہرست میں تحریک انصاف شامل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جھٹکا ہے تحریک انصاف کے لیے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ بلے کا نشان ختم کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے ایک حکم کے ذریعے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ تھا پی ٹی آئی کا، اور انٹرا پارٹی انتخابات تحریک انصاف نے قانون اور آئین اور ضابطوں کے مطابق کروائے نہیں تھے، تو لہذا فیصلہ آیا تحریک انصاف کے اگینسٹ۔ اب تحریک انصاف نے جانا ہے، پہلے کہا جا رہا تھا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، پھر کہا گیا نہیں ہم پشاور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جائیں گے، پھر کہا گیا نہیں ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، آج پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ جی وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ اب عدالتوں کا فیصلہ، عدالتوں سے جو بھی آئے، لیکن ابھی تک حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا، وہ نہ ان کے سربراہ کا نام ہے پولیٹیکل پارٹیز کی فہرست میں، اور نہ مخصوص نشستوں کی فہرست ہے پارٹیوں کی، نہ اس میں تحریک انصاف کا نام شامل ہے۔ تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ جی شور بہت تھا، رولا بہت ڈالا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے کہ جی ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے، لیکن سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جمع کروائے، یعنی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں سے۔ اچھا، اب یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، پی ٹی آئی کی اپنی بدعمالیاں، اپنے کرتوت اپنی جگہ، لیکن جو کچھ ہوتا رہا پچھلے دنوں کہ مطلب ویڈیوز ہیں کہ روکا جاتا رہا۔ حماد اظہر نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ جی ان کے جو وکلا تھے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے تھے، پولیس نے روک دیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو اس کے بعد الیکشن جو پریزائڈنگ افسر ہیں انہوں نے الیکشن آفیسر کو بھیجا کہ جا کر ان کو لے آئیں اور آ کر ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوتا کہ ان کے۔ تو یہ تو ہوتا رہا ہے، رکاوٹیں ڈالی جاتی رہی ہیں۔ کاغذات دیکھ کر اگر کسی نے اپنا نام لکھا ہوا تھا پارٹی کے سامنے پی ٹی آئی، تو اس کو حتی الامکان کوشش تھی کہ وہ نہ آئیں، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی والے چالاک بھی بہت تھے، باہر آ کر کہتے تھے کہ جب آزاد حیثیت میں لڑنے چاہتے، اندر جا کر پارٹی کے اوپر مار کر دیتے تھے۔ تو اس طرح زیادہ کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے سامنے آئے ہیں، لیکن اس سے بھی ایک الگ چیز کہ پی ٹی آئی فیصلہ نہیں کر پائی۔ عمران خان صاحب جیل میں، شاہ محمود قریشی جیل میں، پرویز الہی جیل میں، اس کے بعد لطیف کھوسہ کو سینئر نائب صدر بنایا، گوہر کو چیئرمین بنایا، وہ الیکشن کمیشن نے اڑا دیے، اور قائم مقام صدر حماد اظہر صاحب وہ لاپتہ سے مراد کے خود سے روپوش ہوئے وہ۔ تو پی ٹی آئی کا تو کوئی بالی وارث ہی نہیں ہے، نہ کاغذات میں نہ سیاسی گراؤنڈ میں، تو لہذا تحریک انصاف کے امیدواروں کا فیصلہ کون کرے؟ تو اعلان کر دیا گیا تھا کہ بھئی جو بھی ہے نا، ہر حلقے میں کوئی 20-25 لوگ جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، فیصلہ کریں گے ہم اب جب ٹکٹ کا اسکروٹنی کے بعد۔ تو اب تو خیر ٹکٹ دینے والی پوزیشن تحریک انصاف کی ہے نہیں، تو یہ ایک مرحلہ پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی سے عبور کر لیا، لیکن مرحلہ عبور کرتے ہوئے یعنی کاغذات نامزدگی، مرحلہ عبور کرنے سے پہلے ہی پارٹی اڑ گئی، پارٹی کا نشان اڑ گیا، تو پھر مطلب اب فائدہ کوئی نہیں ہے تحریک انصاف کو جب تک ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ اچھا جی، اب جو مسلم لیگ نون جس پریشر میں ہے نا، وہ 3 بڑے جو فارغ ہوئے ہیں نا، وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اس پر میں آتا ہوں، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر شدید دباؤ ہے۔ ایک تو خبریں آ رہی ہیں کہ پارٹی کے اجلاسوں میں مریم نواز صاحبہ کچھ خواتین کی تعریف انہوں نے کی، تو پارٹی کی وہ ورکر خواتین انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی کہ یہ کیا بات ہوئی، برینڈڈ کپڑے، اپنا بن سور کے آنا، ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو آس پاس خواتین ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ جی یہ مہنگے کپڑے پہن کے آنا، مہنگے پرس لے کے آنا، اور اچھا جو ہے وہ تیار ہو کے آنے والی خواتین کو آپ جو ہے ان کی تعریفیں کر رہی ہیں، لیکن جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا نام ہی نہیں لے رہی آپ۔ تو یہ
میڈیا میں مسلسل یہ بات رپورٹ ہو رہی ہے، اس پر ویلاگز بھی ہوئے ہیں، ڈان نے بھی ایک بڑی سٹوری دی ہے۔ ڈان کی سٹوری میں تہمینہ دولتانہ کی اور مریم نواز صاحبہ کی آپس میں جو ہوتی ہے نا وہ سخت جملوں کا تبادلہ جس کو کہا جائے، وہ رپورٹ ہوا ہے۔ اس میں کہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ بتا رہی تھی کہ میں نے پارٹی کے لیے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، تو رپورٹ کے مطابق مریم نواز نے کہا کہ آپ اپنے حلقے کی بات چھوڑیں، آپ بتائیں کہ آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا۔ اب یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ جب 2000 میں 1999 میں نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے تھے، میں بھی 2000 میں آ گیا تھا لاہور، اور میری پہلی اسائنمنٹ ہی یہی تھی کہ میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ایکٹیویٹیز کرتی تھی وہ میں کور کروں۔ تو اس وقت بیگم کلثوم نواز صاحبہ، مریم نواز صاحبہ اور ان کے ساتھ اگر کوئی لیڈر ہوا کرتی تھی تو وہ تہمینہ دولتانہ تھی۔ یہاں تک کہ جب کراچی میں اپنا نواز شریف صاحب کے کیسز کی ہوتی تھی، ہیئرنگ ہوتی تھی، تو مریم نواز، کلثوم نواز صاحبہ اور تہمینہ دولتانہ صاحبہ ساتھ آتی تھی۔ تہمینہ دولتانہ جو ہے وہ 24 گھنٹے ساتھ رہتی تھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے۔ تو مجھے ہضم نہیں ہو رہا کہ جی مریم نواز تہمینہ دولتانہ سے پوچھیں کہ جی آپ چھوڑیں حلقے کو، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر جتنی شریف خاندان 2000 میں جتنا شریف خاندان کی خواتین آگے تھی تو ان کے برابر بالکل کندھے سے کندھا ملا کر بیگم تہمینہ دولتانہ چل رہی تھی۔ تو لیکن بہرحال اس خبر کی صداقت سے ہٹ کے دباؤ ہے، پریشر ہے مسلم لیگ نون کے اوپر۔ ایک تو جنرل سیٹوں پر پریشر ہے، دوسرا جو خواتین کی مخصوص نشستوں پر جو فہرستیں سامنے آئی ہیں اس میں ایک ہی خاندان سے دو خواتین، چاہے وہ خواجہ آصف کا خاندان ہو، چاہے مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ، ان کے نام لے کر اب لوگ ایون مسلم لیگ نون کے جو سپورٹر ہیں وہ بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا پریشر ہے مسلم لیگ نون کے اوپر، اور ظاہر ہے ایسا پریشر ایسے ٹائم پر ہر پولیٹیکل پارٹی پہ آتا ہے، لیکن یہاں میرا خیال ہے مسلم لیگ نون نے نظر انداز کیا ہے پولیٹیکل ورکرز کو، تو ان کے اوپر پریشر ذرا زیادہ آ رہا ہے۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں، آرمی چیف نے آج کرسمس کی تقریب تھی، تمام مسیحی بھائیوں کو، بہنوں کو، پوری مسیحی برادری کو دنیا بھر میں، ان کو ہماری طرف سے کرسمس مبارک۔ تو کرسمس کی تقریب کرائسٹ چرچ راولپنڈی میں ہوئی ہے، اور اس میں جو آرمی چیف نے تقریر کی ہے، ان کا جو پیغام ہے وہ اس میں سے مجھے ایک چیز، باقی انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کوٹ کیا ہے، ان کی 11 اگست 1947 کی تقریر کو کوٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ترقی پسند پاکستان، اب ترقی پسند پاکستان جو ہے نا وہ ہم سب کا خواب ہے کہ ایسا معاشرہ ہو جس کے اندر تمام مذاہب، تمام کمیونٹیز بغیر کسی ذات پات کے، بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی مذہبی تفریق کے برابر کے شہری ہوں۔ یہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا، اور یہ آرمی چیف آج اپنی تقریر میں جنرل عاصم منیر صاحب انہوں نے یہ بات کی ہے، جو کہ ظاہر ایک دو ٹوک پیغام ہے، اچھا پیغام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو آرمی چیف تو کمانڈر ہے، ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، لیکن جب آپ کی لیڈرشپ کوئی پیغام دیتی ہے، چاہے پھر وہ کسی ادارے کے کمانڈر ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، جب وہ پیغام دے کہ جی سارے پاکستانی برابر کے شہری ہیں، تو اس پیغام کے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پر کھڑے ہو کے کہیں نہیں جی فلاں جو ہے وہ سب سے نمبر 1 ہے، پھر نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، تو اس کا جو اثر جو ہوتا ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے، نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ تو ایک دو ٹوک اور واضح پیغام ہے کہ بھئی کس طرح کا پاکستان ہوگا تو ہم ترقی کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، وہ ہے ترقی پسند روشن خیال پاکستان، اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ سیاسی لوگ بھی ہمارے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہو گئی، وہ یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا کاغذات نامزدگی کا، اور اس کے بعد اب اسکروٹنی ہو رہی ہے، اسکروٹنی کے بعد ہوگا پھر پراپر انتخابی عمل کا آغاز۔ تو ایک ہے جو دو مراحل ہوتے ہیں، ایک مرحلہ ہے الیکشن کاغذات نامزد 3 جمع کروانا، اسکروٹنی، اور اسکروٹنی کا عمل بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جتنا پولنگ ڈے یا الیکشن کیمپین۔ تو بہرحال اب الیکشن کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے
جانبداری نہ ہونا، غیر جانبدار ہونا، انتظامیہ کا، الیکشن کمیشن کا شکایتیں آتی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی شکایتیں تھیں۔ الیکشن کمیشن نے کل ہی خط لکھا تھا کہ جی پی ٹی آئی والوں کو پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں، انتظامیہ کو، چیف سیکرٹری کو کہا کہ جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کریں، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی پاکستان میں جو آرڈر چلنا ہے نا وہ چلنا ہے الیکشن کمیشن کا، آئینی طور پر، قانونی طور پر، اور وہ چل بھی رہا ہوتا ہے، لیکن ریزسٹ کیا جا رہا تھا۔ فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن نے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کے اوپر شکایتیں تھیں، ان کو ہٹانے کا۔ عرفان میمن صاحب جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن نے آرڈر جاری کیے تھے، لیکن ان آرڈرز پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک یہ تھا، اور دوسرا ایک درخواست آئی تھی الیکشن کمیشن میں، اور وہ یہ آئی تھی کہ جی جو وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں چیمہ صاحب کا نام تھا، ان میں فواد حسن فواد صاحب کا نام تھا، تو احد چیمہ صاحب جو کابینہ کا حصہ ہیں وہ شہباز شریف کی کابینہ میں معاون تھے، تو الیکشن کمیشن نے ان کی حد تک تو فیصلہ دے دیا تھا چند روز پہلے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، لیکن ریزسٹ کیا جا رہا تھا، ہٹایا نہیں جا رہا تھا۔ پھر پرسوں الیکشن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکرٹری کو طلب کر لیا تھا کہ جی آئے نا ذرا، ہم نے آرڈر کیا ہے کہ آپ آئی جی کو یہاں سے ہٹا دیں، تبدیل کر لیں، یہاں سے اپنا وہ جو ہے ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو تبدیل کر لیں، لیکن آپ بات ہی نہیں مان رہے بھائی، آئے نا ذرا ہمیں بتائیں۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب بلاوا آتا ہے، کیونکہ اتھارٹی تو الیکشن کمیشن کی ہے، الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد وزیر اعظم چپراسی بھی تبدیل نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہ الیکشن کمیشن کو لکھیں گے، اجازت مانگے کہ سرکار بتائیں ہم یہ تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہمیں ضرورت ہے اس کی، یہ ریزن ہے، ریزننگ کے ساتھ، چاہے وزیر اعظم نگران وزیر اعظم ہے، چاہے نگران وزیر اعلیٰ ہوں، وہ کسی بھی سرکاری افسر کو ہٹانے یا کسی بھی قسم کی کوئی فنڈز وغیرہ جاری کرنے جو ہوتے ہیں نا جاری اخراجات سے ہٹ کے اگر کچھ وہ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے وہ ریزننگ کے ساتھ الیکشن کمیشن سے اجازت لیں گے۔ تو یہاں یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو شاید سمجھا ہی نہیں جا رہا تھا، تو الیکشن کمیشن نے پھر دونوں معاملات پر طلبی کر لی تھی کل کے لیے 26 کے لیے، تو پھر آج خبر آئی کہ جی وزیر اعظم صاحب نے منظوری دے دی آج چیمہ صاحب کو ہٹانے کی، اور دونوں جو افسران ہیں آئی جی اور ڈی سی ڈپٹی کمشنرز ان کا تبادلہ کر لیا گیا۔ اب احد چیمہ صاحب والا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا مطلب ایک طرح سے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ ایک طرح سے اعتراف تھا کہ جو الزام لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کی مخالف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، سب سے پہلے اس پہ شور پیپلز پارٹی نے مچایا تھا۔ پیپلز پارٹی سید خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جی ساری کی ساری وفاقی کابینہ میں اتنے لوگ مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے اس کو پولیٹیکلی اس پر شور مچایا تھا۔ تو اس کے بعد معاملہ الیکشن کمیشن میں پٹیشن کی شکل میں آ گیا تھا، درخواست کی شکل میں آ گیا تھا۔ تو جب الیکشن کمیشن نے جب یہ 19 تاریخ کو فیصلہ دیا، 19 دسمبر کو آج چیمہ صاحب کو ہٹانے کا، تو اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس الزام کو تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ صاحب جو ہیں، یہ ان کے اوپر جو جانبداری کا الزام ہے، یہ صاحب مسلم لیگ نون کی کابینہ میں تھے یا پی ڈی ایم کی سابق حکومت میں تھے، تو لہٰذا یہ نگران رہنے کی اہلیت نہیں رکھتے، یہ نگران نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی ہمدردیاں، ان کا تعلق، ان کی وفاداریاں ایک پولیٹیکل پارٹی سے یا چند پولیٹیکل پارٹی سے ہو سکتی ہیں جو ظاہر ہے جس میں حکومت کا حصہ تھے، کیونکہ نگران حکومت کا بیسیکلی کانسیپٹ ہی یہی ہے، جو کہ ایک عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ ہے، یہ پاکستان میں ہی ہے، چند اور ممالک میں ہے بھئی، مطلب نگران حکومت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا غیر جانبدار ہوں گے اور صحیح انتخابات کروائیں گے۔ پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر نگران حکومتوں کو اصل سرکار گود لے لیتی ہے یا وہ مقرر کرتے، وہ فیصلے کرتے، پھر وہ اپنی مرضی سے ملک کو بھی چلاتے ہیں، اپنی مرضی سے انتخابات کے رزلٹ بھی بدلواتے ہیں، جو مرضی وہ کرتے ہیں،
پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو کانسیپٹ تھا آئین اور قانون کے مطابق، احد چیمہ صاحب اس کانسیپٹ کے اوپر پورا نہیں اتر رہے تھے، تو لہذا ان کا ہو گیا تبادلہ. تو 3 بڑے جن کے لیے ریزسٹ کیا جا رہا تھا، تینوں ظاہر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو تینوں کو الیکشن کمیشن نے حکومت یا کسی اور کے ریزسٹنس کے باوجود ہٹا دیا. اب یہ سلسلہ ظاہر اسی طرح چلتا رہے گا انتخابات تک. شکایتیں بھی آتے رہیں گی، اور شکایتیں اگر جائز ہوں گی اور الیکشن کمیشن اگر منصفانہ فیصلہ کرے گا تو پھر شکایتوں پر کئی اور بھی گھر جائیں گے، یا کئی اور بھی فارغ ہو جائیں گے، ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر لگا دیے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.